بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی کھیتی میں جو کچھ ایک انسان کاشت کرتا ہے آخرت میں اسے اسی کا پھل ملے گا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا اور اس کے 3 وزیر تھے۔ اس نے ایک دن ان تینوں وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تینوں اپنے اپنے تھیلے لے کر آؤ اور باغ میں جا کر میرے لیے اچھے اچھے پھل ڈال کر یہ تھیلے بھر کے لے آؤ۔ وزیر آئے اور تھیلے لے کر باغ میں پہنچ گئے۔ ایک نے انتہائی لذیذ قسم کے پھل چنے جو پکے ہوئے بھی تھے، اچھی قسم کے تھے، اور پورا تھیلا بھر کے لایا۔ دوسرے نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آئی، کون سے اس نے پھل کھانے یا دیکھنے ہیں، تو اس نے گلے سڑے پھل وغیرہ یہ توڑے اور اس کے بعد تھیلا بھر کے لے آیا۔ اور تیسرے نے اس سے بھی آگے کی بات سوچی کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں بادشاہ سلامت کے ذہن میں کیا بات آئی ہے، انہوں نے کون سے پھل دیکھنے ہیں اور کون سا تھیلا چیک کرنا ہے، انہوں نے گھاس پھوس جمع کی اور تھیلا بھر کے لے آئے۔ تو جب وہ تینوں آئے تو بادشاہ سلامت نے حکم صادر فرمایا کہ ان تینوں کو قید کر دیا جائے 2 ہفتے کے لیے، اور کھانے کے لیے انہیں کوئی چیز نہ دی جائے، جو تھیلے ان کے پاس ہیں انہی میں سے کھائیں گے۔ اب 2 ہفتے کوئی معمولی وقت تو نہیں تھا۔ اب جس شخص نے اس تھیلے کے اندر جو ہے بڑے اچھے لذیذ انواع و اقسام کے جو ہے وہ فروٹ ڈالے تھے، وہ تو بڑے مزے سے 2 ہفتے ان کو کھاتا رہا، اور جس نے گلے سڑے پھل اس کے اندر ڈالے تھے وہ کھا کر بیمار ہو گیا، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ اور تیسرے صاحب جو تھے ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، نتیجے کے طور پر وہ بھوک سے مر گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک اس دنیا کے باغ میں ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ اپنے لیے کون سے پھل جمع کر رہا ہے۔ کل بادشاہ حقیقی کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو حکم ہوگا کہ جو تھیلے تم نے دنیا میں بھرے ہوئے ہیں وہ کھولو اور کھاؤ اور مزے کرو، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے نیکیوں کے تھیلے بھرے ہوں گے، توحید و سنت کے تقاضوں پر عمل کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات کیا ہوگا، والدین کی خدمت کی ہوگی، صلہ رحمی کی ہوگی، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کیا ہوگا، خدمت خلق اور حسن اخلاق اور سچائی اور دیانتداری، بہترین سیرت و کردار، تو الحمدللہ پھر ہمیں اس کا انعام کیا ملے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا تھیلا بھرا ہوگا وہ دل پسند عیش کی زندگی بسر کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں خوب مزے کرے گا، جو اس کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اور جس بدبخت نے اس دنیا میں برائیوں اور گناہوں کے تھیلے بھرے ہوں گے، کفر اور شرک، بدعات اور خرافات، منافقت، جھوٹ اور بددیانتی، قطع رحمی اور غرور، تکبر، حسد، بغض، قطع رحمی اور والدین، اور اسی طرح کی دوسری جتنی بھی برائیاں ہیں، زنا ہے، شراب ہے، حرمتوں کو پامال کرنا ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس نے برائیوں کا تھیلا بھرا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اب اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم جانتے ہو ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہتی ہوئی آگ ہے۔ تو ناظرین محترم، سامعین کرام، آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک جو تھیلا بھرتا رہتا ہے اس میں کیا بھر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن مالک حقیقی ہمیں حکم دے گا جو کچھ تم نے کیا ہوا ہے آج اس کی جزا اور سزا تم پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں سمیٹنے اور نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
ہاں